वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कुरान मेरी ज़िंदगी और हम बात कर रहे हैं आखिरी अशरे के बारे में। हमारी जो मेहमान हैं हम उनसे यही क्वेश्चन पूछेंगे। आज हम बार बार आखिरी अशरे के बारे में ही बात करेंगे। आप हमें ये बताइए, आखिरी अशरे की अहमियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी उसकी डिटेल हमें बताइए। जी, आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र यानी ताक़रातों की बहुत अहमियत है और इसके बारे में जैसा अभी आपने बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी फ़जीलत में पूरी सूरह नाजिल कर दी। पूरी सूरत ही नाजिल कर दी अल्लाह इन्ना ताला ने। अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, तो क़द्र वाली यानी कुरान की वजह से इस रात को इतनी क़द्र मिली। तो सुभान अल्लाह, जो कुरान पढ़ता होगा अल्लाह उसकी कदर ना करेगा। कदर ना करे। अल्लाह पाक हमें कुरान की कदर करने वाला है, आमीन। क्योंकि कुरान बुलंदी अता फरमाता है। हाँ, तो हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले हम कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। लैलतुल क़द्र का मैंने जब ये पढ़ी थी कि 1000 महीनों से बेहतर है, तो 1000 महीने में उसके जो सारी कैलकुलेशन देख रही थी। नाज़रीन गौर से सुनिए, मज़े की बात यह कि 1000 महीने 40,000 रातें 40,000 रातों के बराबर नहीं है। खैरुन मिन अल्फ शहर, कि उनसे बेहतर है। 1000 जो महीने हैं उनकी रातों से 40,000 रातों से बेहतर है। अब फिर अगर उसको आवरली पे डिवाइड करो तो 720,000 आवर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रात। आप प्रॉमिस करें कि आप सोएंगे नहीं। ये 8 दिन बाकी रह गए, 10 में से 2 तो गुजर गए। आज की रात भी लैलतुल क़द्र हो सकती है। अल्लाह करे कि हम सबको किसी भी तरह से हमें लैलतुल क़द्र मिल जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मुझे पूछना था कि अल्हम्दुलिल्लाह कदर की क्या मायने है? लैलतुल क़द्र, कदर क्या जी, बताइए? कदर का मायना है कदर व मंजिलत, यानी किसी की कदर की जाए रात की रात कदर। के। तो ये लैलतुल क़द्र की कदर कुरान की वजह से ना, अल्लाह सुब्हाना ताला खुद कहते हैं और एक सूरह दुखान में भी आया था कि हमने कुरान को लैलतुल मुबारका में नाजिल किया। तो कदर के मीनिंग तो ये किए हुए। दूसरे कदर के मीनिंग ये है कि छोटा सा अमल होगा, एक अमल होगा, इसकी वैल्यू, इसकी कदर कितनी हो जाएगी? 83 ईयर्स 4 मंथ। वाओ। यानी आप एक छोटा सा अमल करें। इसलिए एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप सोचें, और एक छोटा सा अमल, यानी कि समझा हम 83 ईयर्स के तो हम होंगे या नहीं होंगे अल्लाह जाने, बेहतर जानता लेकिन है, इतनी ज़िंदगी में कितने अमल करता है इंसान, वो सिर्फ एक अमल की वजह से अब उस मैं रात में ये मिल सोचती हूँ जाएगा। कि देखिए, सहाबा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे थे कि बनी इसराइल के लोगों ने 80 साल जहाद किया, तो अल्लाह ताला वो उसी में परेशान हो रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा कि एक रात में 83 ईयर्स का मैं तुम्हें सवाब देता हूँ, जाओ। इतना अल्लाह मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ इस एक रात को अगर हमने पा लिया ना, तो हम तो पार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कदर का मीनिंग है कि इस रात में पूरे साल की ना तकदीर लिखी जाती है। इसलिए हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से बहुत दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल के जो होते हैं ना वो फरिश्तों को दे दिए जाते हैं कि अगले साल में क्या कुछ होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से जब हम ये पढ़ रहे थे कि मैं शुरू में जब ये पढ़ती थी ना, तनज़्ज़लुल मलाइकाति व रूहु फ़ीहा, तो मैं ये सोचती थी रूहों से मतलब है कि जो हमारे रिश्तेदार फौत हो गए हुए हैं उनकी रूहें भी आ जाती हैं। तो मैं बड़ी खुश होती थी जब पता नहीं था इतना। जब उसकी डिटेल पढ़ी तो पता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ अल्लाह के हुक्म लेके, अल्लाह ताला की खुशखबरियाँ लेके आसमान से ज़मीन पे उतर जाते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। और वो लोग जो इस रात को जाग रहे होते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, उनके लिए करामात, उनके लिए बरकतें, उनके लिए इनामात। सोना नहीं है 8 दिन सिर्फ। प्लीज़, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखो, हमें नहीं पता, हम कहते हैं ताक रातों में लैलतुल क़द्र है, लेकिन कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि पता नहीं, आई डोंट नो। 8 दिन की तो बात, पहले 10 दिन थे, 2 दिन गुजर गए, आज की रात भी तो इतनी बड़ी रात है। हो सकता है कि आज की रात लैलतुल क़द्र की रात हो। देखिए, मैं हिसाब लगा रही थी कि जैसे अगर इशा होती है, इशा पढ़ने के बाद 11 तो बज जाते हैं आराम से। 11 बजे के बाद अगर तरावियाँ पढ़ते हो तो फिर आपको 12 भी बज जाते हैं। लेकिन चलो, अगर आप नई मस्जिद में गए हुए हो, आपने इशा पढ़ी है, आप 11 से 4 बजे अब वापस उठते हो, अपने इफ्तारी के लिए उठते हैं। 5 घंटे, 5 घंटे का सौदा, 40,000 रातों का सवाब। इतना बड़ा बिजनेस। अल्लाह ताला कहता है मुझे 1 2 मैं तुम्हें 40,000 रातें वापस देता हूँ। तो किसका दिल चाहेगा सोने का?
میں تو یہ آیتیں جب میں پڑھ رہی تھی اور میں یاد کر رہی تھی اور میں لکھ رہی تھی بیکاز میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی، تو الحمدللہ تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی وجہ سے جتنا میں نے سیکھا، اور مجھے پتا تھا، میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس طرح سے دل کو اتری نہیں جب تک میں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ ایک رات میں 5 گھنٹے ہم عبادت کریں، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اتنی صبح تک سلامتی سلامتی سلامتی. بے شک. میں اسی میں جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک چیز جو مجھے بادر کر رہی تھی کہ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جن کو لیلۃ القدر مل بھی گئی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کچھ کہ کن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیول بتائے ہیں. جب ہم دعا بندہ کوئی مانگتا ہے تو رائٹ ناؤ جیسے ہم نے کہی اور دعا قبول ہو گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اور تیسرا یہ کہ اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے نا. کہا جاتا ہے بندہ جب دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے. ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم کچھ اور مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا نا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور کوئی چیز ہمیں اچھی لگے وہ ہمارے لیے بری ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کس وقت اچھا ہے اور کیا کس وقت ہونا چاہیے. لیلۃ القدر کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ ایک حدیث میرے نظر سے گزری کہ انہوں نے کہا کہ 4 لوگوں کی دعا جو آسمان کے دروازے سے اوپر تک اٹھتی نہیں ہے. نمبر 1 جو شراب پینے والا ہو، نمبر 2 جو ماں باپ کا نافرمان ہو، نمبر 3 جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہو، اور نمبر 4 جس کے دل میں کینہ ہو. اور کینہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اگینسٹ ہو، جیسے آپ کو اچھا نہیں کوئی بندہ لگتا لیکن آپ اس کی دشمنی ایسے رکھو کہ اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے ہم بار بار یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. تو لیکن ان لوگوں کی دعا قبول ہو سکتی ہے اگر وہ استغفار کریں. استغفار کے راستے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کے راستے کھلے ہوئے ہیں. آج کی رات سب سے پہلے میں یوزلی یہ کرتی ہوں کہ دعا کرنے سے پہلے ہمیشہ 2 رکعت نماز استغفار کے نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا، اگر میرے علم میں نہیں ہے، اگر میرے اندر کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ میری دعا اٹھنے میں دیر لگ رہی ہے، تو اللہ میاں مجھے معاف کر دیں. آپ تو رحیم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، اور اللہ میاں معاف کرنے والا ہے الحمدللہ. لیلۃ القدر کے بارے میں اسی لیے رمضان کی تو ہر رات ہی اتنی بڑی ہے، ہر قرآن کی بدولت رمضان کو اتنی قدر ہوئی ہے. بس یہ میں کہتی ہوں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ کے اس کلام کی قدر کریں، اللہ کے کلام اور صرف اس رمضان میں نہ صرف قرآن پڑھیں، بلکہ یہ اصل میں ہمارا ٹریننگ پیریڈ آیا ہے. رمضان ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. رمضان کے بعد بھی اس قرآن کے ساتھ جڑیں. دورہ قرآن اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم آگے رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ جڑیں. ناصر، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ اس کے بعد بھی جڑے رہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ جڑے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں، لیکن میں اپنا دیکھتی ہوں کہ جب میں قرآن کے ساتھ جڑی تھی، اور اسی طرح سے میں ایک دفعہ واٹس ایپ میں ایڈ ہوئی تھی، اور وہاں سے مجھے آگے جیسے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو واٹس ایپ میں ایڈ کریں گے. آئی ول سینڈ یو آڈیوز انشاءاللہ. ابھی تو دورہ قرآن ہمارا سٹارٹ ہے، اور آپ بلیو کریں کہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا. وہ لوگ جو تو مسجدوں میں جا رہے ہیں، دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ تو سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہ کئی ایسے ایریاز ہیں، پورے امریکہ ہے، کینیڈا، جہاں جہاں ہمارا پروگرام جا رہا ہے، کئی ایریا ایسے جہاں پہ مسجدیں پاس نہیں ہیں، یا پہ بچے چھوٹے ہم آئے نہیں جا سکتے. دیر از اے لاٹ آف ادر تھنگس، یا جاب کرتے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے. آپ لوگ ہمیں صرف ایک کال کریں، ہم آپ کو واٹس ایپ میں ایڈ کر دیں گے. آپ کو گھر بیٹھے آڈیو آ جائے گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے جب آپ جاب پہ جا رہے ہیں سن لیں، اگر آپ جاب نہیں کرتے، آپ کچن میں کھانا پکا رہے ہیں، آپ اس وقت سن لیں. الحمدللہ گھر بیٹھے سنتے سنتے آپ کا پورا قرآن ختم ہو جائے گا. آپ کو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ ہماری ہر ماں کو عالمہ ہونا چاہیے. اور عالمہ ہونا کیا مشکل ہے، ایک قرآن کو تفسیر کے ساتھ جاننا. میں نے جو ہم لوگ کورس کر رہے ہیں صرف 2.5 سال کا کورس ہے، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 3 دن ہے.
اگر آپ 5 دن کرتے ہو تو آپ کا 1.5 سال میں ختم ہو جاتا ہے، آپ کا 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے. آپ زندگی کا 1 سال اگر آپ قرآن کو سمجھنے میں لگا دیتے ہو، وہ بھی سارا دن نہیں ہے، مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر آپ لگاتے ہو، آپ خود سے اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ علم دے سکتے ہو. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. میرے پاس کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ میں اتنے لوگوں سے ملتی ہوں، میں جو ریگولر جیسے کسٹمر آتے ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں. آپ یقین کریں کہ لوگوں کو بچوں کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے کیا، پاکستان میں رہتے ہوئے کیا، ہر جگہ پہ جو پریشانی ہے، اگر مائیں ایک دفعہ یہ علم لے لیں، اگر قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دیکھیں بار بار دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگتے ہیں بار بار کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے خامدوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ وہ بنے گی آنکھوں کی ٹھنڈک. کیوں آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بچے بھی ہیں، لیکن جہاں پہ کچھ پرابلم ہے تو کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. لیتے ہیں سامعین ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا.